بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک سارے پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ کچھ دنوں کے وقفے کے بعد آج ہے بروز اتوار 24 ربیع الاول شریف بمطابق 1446 سن ہجری اور 29 ستمبر 2024 1480 بکرمی بمطابق ابتدائی ربیع الاول شریف میں ہمارے کچھ دروس ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حوالے سے جو مختلف اقوال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدت حمل کے حوالے سے اور مہینے کے حوالے سے جو اختلافات تاریخ میں پائے جاتے ہیں، یہ باتیں آپ نے پہلے پڑھی تھی۔ آج ہم قرآن پاک میں سے، اور یہ آپ چھوٹے بڑے تمام طلباء اس بات کو ذہن نشین رکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر پاک یا دیگر انبیاء کے میلاد کا ذکر پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا وقت، کیا؟ پیدائش کا وقت، ولادت کا وقت یا پیدائش کی ولادت کی خوشی، یہ میلاد کا معنی ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے چکوکو میں ائمہ مساجد جب کسی کے ہاں کو بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کے حوالے سے کچھ پیسے لوگ دیتے ہیں، بعض جگہ پہ یہ باتیں چلتی۔ تو امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کا لفظ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نو مولود کی عمر دراز فرمائے۔ تو جو نو مولود ہوتا ہے اسی سے میلاد ہے۔ تو میلاد کا معنی پیدائش کا وقت، پیدائش کی خوشی، اور نو مولود پیدا شدہ بچے کو کہا جاتا ہے، یعنی جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نو مولود۔ تو یہ لفظ میلاد کا معنی ہے، لفظی معنی۔ اور شریعت کی اصطلاح میں یا ہمارے معاشرے میں علماء کی زبان میں میلاد کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شانوں کو بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ نے وہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کائنات پہ ظاہر فرمائی۔ ان شانوں کو، فضیلتوں کو، عظمتوں کو بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ میلاد پاک۔ کیا ہے؟ میلاد پاک، یعنی ان شانوں کو بیان کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائیں۔ مثال کے طور پہ ان میں سے چند باتیں ہم کریں گے کہ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وقت کون سا تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ صبح صادق کا وقت تھا۔ صبح صادق کے وقت میں حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی، اور بھی کئی حکمتیں وہ ذات جانتی ہے، کہ صبح صادق کے وقت جو رات کا اندھیرا ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، یعنی روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ تو حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کو شرف ایسے وقت میں بخشا کہ جہاں اندھیرا دنیا پہ چھایا ہوا تھا گمراہی کا، اب وہ اندھیرا ختم ہو جائے گا، کفر شرک کا، ظلم کا، فسق و فجور کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نور کی جلوہ گری سے جو آپ نور لے کر آئے، وہ اسلام اور قرآن کریم اور ہدایت ہے، وہ نور جس سے ظلمت اور کفر و شرک کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سجدے میں سر رکھا۔ کیا؟ پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھا اور انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور ایک مٹھی مٹی میں ہاتھ میں لے لی ولادت کے وقت۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس پہ مخالفین اعتراض بھی بہت کرتے ہیں، اس کے بھی ہم بات پھر آگے کریں گے۔
تو کیا چیز ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت با سعادت ہوئی مکہ پاک کی دھرتی پر، تو حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کون ہیں؟ ہمارے نبی پاک کی اماں جان ہیں۔ ان کا کیا نام ہے؟ حضرت آمنہ۔ کیا نام ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا ہے؟ اپنا دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب۔ کیا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت وہب۔ کیا نام ہے؟ نانا جان کا نام کیا ہے؟ دادا جان کا نام کیا ہے؟ دادی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت برہ۔ کیا ہے؟ دیکھو ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اور خاندان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان باتوں کو۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ سب بولا کرو۔ نانا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت وہب۔ کیا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچے ہیں؟ 13۔ کتنے؟ بعض نے 11 بھی کہا۔ اور میں سے کتنوں نے اسلام قبول کیا؟ 2 نے۔ کتنوں نے؟ حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی پاک کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت خدیجہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، ولادت با سعادت ہوئی، تو اتنا نور ظاہر ہوا میرے بطن پاک سے، ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس نور کی روشنی میں نے قصور اور شام کے جو قصور و محلات تھے، یعنی شام، ملک کے شام کے جو محلات تھے، اتنی روشنی ہوئی کہ ان محلات کو میں نے مکہ پاک میں دیکھ لیا۔ تو یہ وہ واقعات جو ولادت کے وقت ظاہر ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ جو روم کی سلطنت بڑی قدیم تھی، بہت پرانی سلطنت، بادشاہت جو رومیوں کی تھی، اور رومیوں کے ہاں ایک آتش کدہ جل رہا تھا، کئی ہزار سال سے وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی، میلاد ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ جو آتش کدہ تھا وہ بجھ گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت ایک تربیہ بحیرہ عرب تھا جو کبھی یعنی سوکھا نہیں تھا، وہ خشک ہو گیا، یعنی پانی کا جو تھا۔ تو اسی طرح محلات جو تھے، کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا، اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ کتنے 14 کنگرے گرے؟ 14۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا کی ظالمانہ بادشاہ کو ختم کر کے ہدایت کا جو اسلام نور لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہ ایک اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے سفر کرنے کے بعد 14 بادشاہ گزریں گے، اس کے بعد ان کی سلطنت ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اسلام کا نور پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو پھر وہی ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی فتوحات ہوئیں، وہ جو ان کے تھے بڑے بڑے محلات اور کیس و کسریٰ، پھر وہ کنگن وغیرہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولادت کے وقت آپ نے انگلی مبارک کا اشارہ کیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت لے کر آئے۔
پیدا ہوتے ہی انگلی کا اشارہ کیا اور مٹھی مٹی کی بھری. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ مٹھی مٹی کی اس لیے بھری کہ جیسے گویا جبریل علیہ السلام نے پکارا کہ یہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے ساری خدائی مٹھی میں لے لی. ساری خدائی کے آپ مالک ہیں نا اللہ تعالیٰ کی عطا اور فضل سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری خدائی کا مالک و مختار بنایا. تو مٹھی مٹی کی لینا اس طرف اشارہ ہے کہ ساری خدائی آپ کی مٹھی میں ہے. تو یہ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر فرمائیں تاکہ میرے محبوب کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چلے. یہ چند باتیں، اور بھی اس سے بہت باتیں اور بھی ہیں، لیکن اتنی باتیں ہم نے یہ کی. یہ باتیں کہاں لکھی ہیں؟ ہم سنیوں نے تو لکھی ہیں، کتب تاریخ میں، کتب سیرت میں لکھی ہیں، لیکن جو مخالفین ہیں، جو میلاد پاک کے منکر ہیں اور انکار طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی لکھی ہیں. نوابیوں کا بڑا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی، اس کی کتاب اسی میلاد پہ ہے اور اس کا نام ہے شمامۃ الانبریاء من مولد خیر البریہ. اور اسی طرح دیوبندی اشرف تھانوی، اس نے نشر و طیب کتاب لکھی، اس نے میلاد اور معراج اور سیرت پہ کتاب ہے. تو ان کے بڑوں نے مانا ہوا یہ باتیں. اشرف تھانوی دیوبندی نے کتاب لکھی مواعظ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان سے، اور وہ ساری کتاب اس نے میلاد پہ ہی تقاریر ہیں، اس کی جتنے واعظ و واعظ کیا ہے اس نے. تو یہ چند باتیں عرض کرنے کے بعد اب ہم قرآن پاک سے ولادت انبیاء کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی پیدائش کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کیا ہے؟ سنت کا معنی طریقہ، یعنی نبیوں کی ولادت کا، وفات کا ذکر کرنا، یہ اللہ کریم کی سنت ہے. اب ہم چند باتیں کریں گے قرآن پاک سے، اور یہ آپ توجہ سے سنیں. بیٹا ادھر توجہ کرو، چور نہیں کرنا، میری طرف توجہ کرو. جو ادھر چھوٹا بڑے بچے ایک دو بیٹھے اٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، شاباش. تو قرآن پاک سے انبیاء کرام کی پیدائش کا، ولادت کا، وفات کا ذکر اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا، ولاد کیا ہے؟ میلاد. میلاد کیا ہے؟ ولادت. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا اور وفات کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں. یہ سورت مریم ہے، 16واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا. کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت اور میلاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا. سورت مریم کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 15. آیت نمبر کون سی ہے؟ 15. سب توجہ ادھر رکھو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور سلامتی ہو اس دن جس دن میں وفات پاؤں گا، یعنی مجھے موت آئے گی. یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، وفات، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت والے دن. 3 باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر یعنی میلاد پاک کا، اور وفات شریف کا، اور دوبارہ اٹھائے جانے کا. ان 3 مواقعوں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سلامتی کا ذکر فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو بھی ان پر سلامتی ہے، جب ان کی وفات ہوئی تو بھی سلامتی ہے، اور جب حشر والے دن اٹھیں گے تو بھی سلامتی ہے. سلامتی یعنی سلام. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ولادت پر بھی اور وفات پر بھی اور دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی سلام بھیجا ہے. یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. آگے دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ذکر فرمایا، اور یہ بھی سورت مریم ہے، آیت نمبر 39 ہے. 39 ہے غالباً یہ آیت نمبر ہے، یہ توجہ رہو، یہ آیت نمبر 33 ہے.
پہلی آیت نمبر 15 سورۃ مریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، میلاد اور وفات کا ذکر ہے۔ اور یہ سورۃ مریم آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ، اور وہی سلامتی ہے مجھ پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں وہی سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوئے؟ تو جس دن ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ کے امر سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے آپ پیدا ہوئے، تو اس ولادت کے دن پر وہ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کلمہ فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلام بھیجا اور خود وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا۔ اور آگے فرمایا وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ وہی جیسے پہلے ملتے جلتے الفاظ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، میلاد، وفات شریف کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ مریم آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 33، دو نبیوں کا ذکر آ گیا۔ اب جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کہاں لکھا ہے؟ اب آپ ان سے پوچھا کریں بھئی میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے، میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہیں گے پیدا ہونا، تو کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے؟ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے سوار کے دن کا، ہر سوار کا روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار کا، پیر کے دن کا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں پیدا ہوا، اور اسی دن مجھ پر قرآن اتارا گیا، اور اسی دن مجھ پر قرآن اتارا گیا، اور اسی دن ہجرت بھی ہوئی۔ یعنی یہ تینوں مواقع کس دن ہوئے؟ سوموار والے دن، پیدائش، ہجرت اور وفات بھی سوموار، اور قرآن کا نزول بھی سوموار۔ تو ولادت کا ذکر آ گیا۔ اب کوئی کہے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ جو اس طرح کی ٹانگ کرے، اب اس سے ہم اتنا پوچھتے ہیں کہ خود نبی پاک نے اپنی ولادت جب بیان فرما دی تو ابھی صحابہ کی دلیل کی ضرورت ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے یہ دو باتیں ہم نے سیکھی۔ اس حوالے سے ہم آگے مزید لمبی بات نہیں کریں گے تاکہ اتنا درس ہمارا مکمل ہو جائے، اور اس میں سیدھے ہو بیٹھو بیٹا، اس میں ہم نے آج کے درس میں جو بات سیکھی وہ کیا ہے؟ انبیاء کی ولادت کا ذکر کہاں ہے؟ اور ولادت کیا ہے؟ میلاد کیا ہے؟ میلاد۔ تو نبیوں کے میلاد کا ذکر خیر کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب آخر پہ جو لوگ کہتے ہیں بھئی وفات تھی تو پھر آپ خوشی مناتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک، تمام یہ حدیث پاک مانتے ہیں، سیاستہ کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے؟ جمعے والے دن۔ کس دن؟ اور ان کی وفات کس دن ہوئی؟ جمعے والے دن۔ پیدائش کس دن ہے؟ اور وفات کس دن ہے؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ نبی ہیں نا؟ تو ایک نبی کی پیدائش اور وفات کس دن میں ہے؟ جمعے والے دن۔ اب ان کو پوچھنا چاہیے جو کہتے ہیں صحابہ غم میں ڈوب گئے تھے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو ہر جمعے کو غم کرنا چاہیے، ہر جمعے کو غم مناؤ جو یہ درس دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جمعے والے دن بھی تو ایک نبی کی وفات ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی اور خلیفہ ہیں، ان کی ولادت کس دن ہے؟ جمعے والے دن۔ اور ان کی وفات کس دن ہے؟ جمعے والے دن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وفات ہو یا خوشی ہو،
یہ چیز نہیں دیکھی جاتی، حکم شریعت دیکھا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ یہ بات ذہن میں آ گئی؟ تو جمعے والے دن کون پیدا ہوئے؟ آدم علیہ وفات جمعے والے دن کن کی ہوئی؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول شریف ہے، اور وفات شریف کا مہینہ بھی ربیع الاول شریف ہے۔ سمجھ آ گئی؟ بقیہ تاریخ کے حوالے سے ہم پہلے دروس میں یہ باتیں کر چکے ہیں۔ تو یہاں اتنی بات ہم نے آج سمجھی کہ شریعت نے ہمیں غم کے دہرانے کی اجازت اور خوشی کے اظہار کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا ان کا عجیب معاملہ ہوتا ہے، جب محرم کے دن ہوں تو فتویٰ بدل جاتا ہے بھابی دیوبندی کا، جو منکرین میلاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غم تو 3 دن ہے، سوگ ابھی امام حسین پاک کا یہ غم لیے پڑھتے ہیں، اور جب میلاد کے دن ہوں تو کہتے ہیں صحابہ کو غم تھا۔ یعنی ایسی بے ڈھنگی بے تکی باتیں ان کی بڑوں کی۔ ہماری عوام جاہل ہے اور ان کے ملا جاہل ہیں، بڑے بڑے ملا ان کے جو گھڑ پینچ ہیں وہ جہالت کے ٹوکرے ہیں، اور ہمارے ہاں عوام کا لنام جاہل ہے۔ جو خرافات ہمارے ہاں عوام کرتی ہے، یہ ناچنا، بھنگڑے ڈالنا، اور یہ ڈسکو نعتیں پڑھنا، اور طرح طرح کے جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنا، اور اس طرح یہ پہاڑیاں بنانا، اور پھر یہ سارا جو کچھ کرتے ہیں، اور یہ جلوس نکالتے ہیں اور رستے روکتے ہیں، یہ جتنے خرافات ہیں میلاد پاک کے نام پہ معاشرے میں ہو رہے ہیں، ان تمام خرافات کا سنی عقیدے سے کوئی تعلق ہے۔ اور جو لانتی اس قسم کے ڈرامے باز ہیں، وہ نوٹ خور ہوں، نعت خواہ ہوں، یا نقیب ہوں، یا خطیب ہوں، یا پیر ہوں، یا ملا ہوں، یا واعظ ہوں، یا شاعر گمراہ ہوں، خنجر، اس طرح کے جتنے بھی یہ خرافات کرنے والے ہیں، ان کا کوئی سنیوں سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے شریعت کے دائرے میں جو حقائق بیان فرمائے، مخالفین کو چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو، ان آیات کو وہ بھی بیان کرتے۔ ان کو چڑ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے کہ میلاد پاک سے ہے۔ ان بدبختوں کی اپنی جو بددیانتیاں ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں آج ہم نے بروز اتوار یہ مختصر سا درس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر اور انبیاء کرام کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کریم میں ہے۔ اور انبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے جب ذکر فرما دیا اپنی ولادت کا اور نزول قرآن کا اور ہجرت کا، تو اس میں اب کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جو ان چیزوں کے ہٹتا ہے، دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن کر کے دکھاتے نہیں ہیں، سوائے اعتراضات کے ان کو کوئی اور لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سنی عقیدے پہ ہمیں قائم رکھے، اور اسی عقیدے پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا یہ مختصر اختتام کو پہنچتا ہے۔